جناب سید عزیز الرحمان شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت محفل میں میری حاضری عالم بعمل حضرت مولانا عثمان غنی صاحب کی محبت بری دعوت پر ہوئی. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دیں. چونکہ میں آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ جیسے نئی تعمیر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات اپنی غیب سے پوری فرما دے، اور انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا اس کی تزئین و آرائش بھی مکمل ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ جو اللہ کے گھر بناتے ہیں اللہ ان کے گھر بناتے ہیں. وہ دنیا میں اللہ کے گھر بناتے ہیں، اللہ جنت میں ان کے گھر بناتے ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات یقیناً اس جامع مسجد کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان جذبوں کو سلامت رکھے. یہی سچ ہے کہ جو یہاں لگ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، باقی بس ادھر ادھر کھا پی کے جو گزر جاتا ہے اس کا کیا ہے. اصل تو یہی ہے نا جو ان کاموں میں لگ جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں دینداروں سے، دین کے اداروں سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام تشریف فرما ہے. اللہ پاک ہمیں ان سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک خوبصورت نعت سے آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے. اللہ ہمیں ٹھنڈک نصیب فرمائے. بس یہ شعر ہے، یہ مطلع ہے، آپ نے مل کے پڑھنا ہے. اور میں نے اس نیت سے آپ سے کہلوانا ہے کہ اللہ پاک کسی کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو وہ ٹھنڈک نصیب فرما دے. ٹھیک ہے؟ محبت سے مل کے پڑھیے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے. محبت سے مل کے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی اور محبت کے ساتھ. یہ میرے دائیں بائیں جو ساتھی بیٹھے ہیں
اور سامنے بیٹھے ہیں، ذرا جھوم کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ماحول بنے گا مل کے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ اور محبت سے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ ساقی کوثر کرم فرمائیں گے، کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، مل کے ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ شبرو شبیر جان فاطمہ، شبرو شبیر جان فاطمہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، مل کے اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، سو رہا ہوں آج میں یہ سوچ کر، کیا خواب میں جلوہ ہمیں دکھلائیں گے، خواب میں جلوہ ہمیں دکھلائیں گے، مل کے خواب میں جلوہ ہمیں دکھلائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، جھوم کے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ جی رہے ہیں صرف اسی امید پر، جی رہے ہیں صرف اسی امید پر، کیا
ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مل کے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، جا کے گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، اس کے سائے میں ہم بھی سو جائیں گے۔ پنجابی میں ایک خوبصورت نعت کی چند اشعار۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں، جنہاں نوں پیاریاں لگدیاں نے او کہن سبحان اللہ۔ سب کو پیاری لگتی ہے، ہر مسلمان کو، لیکن ہم یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا جذبہ بڑھے۔ ہاں، جنہیں پیاریاں لگتی ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں، جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں۔ آپ نے کہنا ہے پیراں دیاں، اللہ پاک آقا کے قدموں کے صدقے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہماری بخشش فرمائے، ہمیں بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو آپ نے کہنا ہے پیراں دیاں، پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں، جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں، پیراں دیاں تلیاں، پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں، جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں، پیراں دیاں تلیاں۔ پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے، انج لگا نیڑے ہو کے سونے لئی خدائے۔ پڑھ کے درود جیڑی منگی میں دعائے، انج لگا نیڑے ہو کے سونے لئی خدائے۔ پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں، پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں، جتھے سونے آقا لایا پیراں دیاں تلیاں، پیراں دیاں تلیاں۔ پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں، جتھے سونے آقا لایا پڑھیے پیراں دیاں تلیاں۔ رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے، رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے، رب اس شہر دیاں قسماں بھی کھاندا اے۔ لا اقسم بہذا البلد، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے، رب اس شہر دیاں قسماں بھی کھاندا اے۔
साडे लई ओ मिट्टी वी, साडे लई ओ मिट्टी वी सोने दियां डलियां, जिथे सोने कालाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां तलियां प्यारियां जहान तो मदीने दियां गलियां, जिथे सोने कालाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां। और भेरा वालों, आ गया वो शेर जो इस नात का खूबसूरत शेर है। आपकी नज़र कर रहा हूँ और मैं देखूँगा कि ये शेर आपके दिलों के नेहा खानों तक पहुँचता है या नहीं, और आप इस शेर की क्या कदर करते हैं वो आपकी सुभान अल्लाह बताएगी। मुलाजा फरमाइएगा। बाकी केड़ा रह गया जवाब ते सवाले, बाकी केड़ा रह गया जवाब ते सवाले, सोने रोज़े विच वेखो केड़ा केड़ा नाले, बाकी केड़ा रह गया जवाब ते सवाले, सोने रोज़े विच वेखो केड़ा केड़ा नाले, बाकी केड़ा रह गया जवाब ते सवाले, सोने रोज़े विच वेखो केड़ा केड़ा नाले, बूबकर उमर वेखो, बूबकर उमर वेखो किथे था मलिया, जिथे सोने कालाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां तलियां प्यारियां जहान तू मदीने दियां गलियां, जिथे सोने कालाया पैरां दियां तलियां, पैरां दियां तलियां प्यारियां जहान तू मदीने दियां गलियां, जिथे सोने कालाया पैरां दियां तलियां। मैं बहुत जल्दी कलाम पढ़ रहा हूँ, मुझे सफ़र दरपेश है, और एक लोरी सुनाता हूँ आपको, बड़ी सादा सी है और बड़ी मोहब्बत वाली है। मुलाजा फरमाइएगा। वो मंजरनामा ज़हन में रखिए जब हलीमा सादिया आका को लेकर जा रही थी, और वो सहेलियाँ वो जिन्होंने छोड़ दिया था, उन्होंने जब आका की सवारी को देखा तो वो मंजरनामा आप जहन में रखें और अशआर समात फरमाएं। सादे से अशआर हैं लेकिन बड़ी मोहब्बत से लिखे गए। शायर कहता है, सच्ची दसनी हलीमा माई ने तैनों किथों भाग लग गए, सच्ची दसनी हलीमा माई ने तैनों किथों भाग लग गए, ने तैनों किथों भाग लग गए, सच्ची दसनी हलीमा माई ने तैनों किथों भाग लग गए, ने तैनों किथों भाग लग गए, तेरी गुरबत नू जान दी खुदाई ने तैनों किथों भाग लग गए, ने तैनों किथों भाग लग गए, तेरी गुरबत नू जान दी खुदाई ने तैनों किथों भाग लग गए, ने तैनों किथों भाग लग गए, सच्ची दसनी हलीमा माई ने तैनों किथों भाग लग गए, ने तैनों किथों
کیویں جاندی سی تو ڈاچی نو دوڑا کے گل سن ساڈے ڈاچی نو رکا کے کیویں جاندی سی تو ڈاچی نو دوڑا کے گل سن ساڈے ڈاچی نو رکا کے گل ساڈی نی سمجھ وچ آئی نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے گل ساڈی نی سمجھ وچ آئی نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے سچی دسنی حلیمہ مائی نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے اس دے آن دیاں دھماں جدوں پیاں سن ڈگے کنگرے تے اگاں بجھ گئیاں سن علماء بیٹھے ذرا پوچھئے گا اس دے آن دیاں دھماں جدوں پیاں سن ڈگے کنگرے تے اگاں بجھ گئیاں سن جھڑی رحمتاں دی چم چم لائی نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے سچی دسنی حلیمہ مائی نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے نے تینوں کتوں بھاگ لگے گئے تیری غربت نو جان دے خدائی نے تینوں کتوں بھاگ لگ گئے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں اس طرف بھی آ رہا ہوں انشاءاللہ یہ میں نے عوامی انداز میں آپ کو دو کلام سنا دیے آئیے ایک خوبصورت کلام کی طرف چلتے ہیں ہمارے آقا کی شان میں بھیرا کے دوستو مجھے اس کا حکم بھی ہے چند اشعار سناتا ہوں ہمارے آقا کی شان میں بہت سے شعراء نے کلام لکھا اور بہت خوب لکھا سچی بات ہے ان کو سلام ہے جنہوں نے ہمارے آقا کی شان میں نعتیہ کلام لکھا لیکن ایک پرائے نے ایک بیگانے نے ایک نو مسلم نے بھی ہمارے آقا کی شان میں لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ایک بیگانے نے ایک ہندو نے وہ ہمارے آقا کی شان میں کیا لکھتا ہے بھیرا کے دوستو اور خاص طور پر اہل ذوق والے حضرات توجہ فرمائیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کیا لکھتا ہے ایک ہندو شاعر ملاحظہ فرمائیے کس نے ذروں کو اٹھایا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا اگر ہو سکے تو میرے ساتھ یہ شعر پڑھے اور بڑی محبت سے پڑھے جھوم کے پڑھیں بڑا لطف آئے گا مل کے پڑھیے کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں
نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا دیا، اور حرمت رسول پر قربان ہے نا۔ اور جو ناموس رسالت پر جان دیتے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ، ایسے لوگوں کے بارے میں ہری چند اختر کیا لکھتے ہیں؟ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ جو آقا کے ناموس پر، آقا کی ختم نبوت پر جانے دیتے ہیں یا دے چکے، سلام ہے سلام، سلام ہے سلام، بے شک، ان کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا۔ اور شعر سنیے گا، اگر اعتماد کرتے ہوئے مجھ پر سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں تو بڑا پیارا شعر سناؤں گا، یقین مانیے بڑا اچھا شعر سنا رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا،
تقنتو اختر کسی نے کان میں. ہری چند اختر مقطع لکھتے ہیں، ملاحظہ کیجئے گا اہل ذوق کی نظر. کہہ دیا لا تقنتو اختر کسی نے کان میں، کہہ دیا لا تقنتو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر میں ہے وے تمنا کر دیا، اور دل کو سر بسر میں ہے وے تمنا کر دیا. کس نے زہروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا. شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے سنا. مجھے ہاں میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. یہ حضرت مولانا عثمان صاحب نے ایک مجھے منقبت کا حکم دیا انشاءاللہ. میں اس کے حوالہ سے چند اشعار. یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہاں، تو اسی مناسبت سے حضرت مولانا عثمان غنی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کلام پڑھنے کا. جتنی آپ کو خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر سے محبت ہے اتنا اونچا کہیں سبحان اللہ. جو میں آپ کو کلام سنانے لگا ہوں یہ میں تیسری مرتبہ پڑھنے لگا ہوں. 2 جگہ اور پڑھا ہے میں نے، اور بہت پہلے یہ کلام لکھا گیا، سرائکی پنجابی میں ہے، ملا جلا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں بھی پڑھا، میں نے کل ایک بہت بڑے پروگرام پہ یہ کلام پڑھا، اور جو محبت مجھے ملی مجھے اس کی توقع نہیں تھی. غلطی نہیں نکالنی آپ نے کیونکہ میری زبان نہیں ہے، لیکن آپ نے سننا ہے کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. صدیقی بولے سبحان اللہ. اور اگر آپ نے محبت سے سنا تو انشاءاللہ پھر میں آئندہ اس طرح کا کوئی اور کلام بھی تیار کر کے آؤں گا. ٹھیک ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، دل کو چھو لینے والے. شاعر لکھتا ہے، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی. محبت سے کہیں سبحان اللہ. مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی. 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 آقا دا جانشینے، آقا دا جانشینے تسلیم کرنا پوسی. مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی. مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی. مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی. صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے. صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے. صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے. منیا نبی نو پہلے
آکے اسے جوانے منیا نبی نو پہلے آکے اسے جوانے واری نبی تو ہر شے واری نبی تو ہر شے اقرار کر نہ پاسی واری نبی تو ہر شے اقرار کر نہ پاسی مدنی دے بعد رہو